آپ کو اہم خبر دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ مبارک ثانی کیس میں نظر ثانی فیصلے میں ترمیم کی درخواست کا معاملہ، اس پر اہم ترین سماعت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکم نامہ سنانا شروع کر دیا۔ اہم ترین معاملہ اسی کے اوپر اپڈیٹ کریں، اسی سماعت کے بارے میں آپ کو بتائیں۔ حکم سنانا شروع کر دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے۔ مبارک ثانی کیس کا فیصلہ، درستی کی کا معاملہ، اس کے مختلف شقوں کے اوپر بات ہوئی، بحث ہوئی، علماء کرام کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا، اسی بارے میں بات کریں گے۔ سہیل رشید ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سہیل رشید، حکم نامہ اسے سنانا شروع کر دیا کیا؟ فیصلہ سنا دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور جو مبارک ثانی کیس میں فیصلہ جو تھا نظر ثانی درخواستوں پر، اس میں جو متنازع پیراگراف تھے وہ حذف کرنے کی حکومتی درخواست کو سپریم کورٹ نے منظور کر لیا ہے، اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ قرار دیا ہے کہ جو اصل کیس تھا اس میں جو 6 فروری کا فیصلہ تھا اس کے متنازع پیراگراف، اور 24 جولائی کا جو نظر ثانی درخواستوں پر فیصلہ تھا اس میں بھی جو متنازع پیراگراف جن کی علماء کرام نے آج دلائل کے دوران شناخت کی تھی ان کو حذف کیا جاتا ہے۔ وہ پیراگراف اب فیصلے کا حصہ باقی نہیں رہے، اور ٹرائل کورٹ کے لیے بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ مبارک ثانی کیس کا ٹرائل متعلقہ پیراگراف کو مد نظر رکھے بغیر، ان سے کوئی بھی اثر دیے بغیر اپنا ٹرائل آزادانہ جاری رکھے۔ ساتھ ہی یہ بھی سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ جو پیراگراف متنازع تھے ان کو چونکہ حذف کر دیا گیا ہے وہ عدالتی نظیر کے طور پر بھی واپس نہیں دیکھے جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے حکم نامے میں یہ واضح کیا ہے کہ تمام علماء کرام کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے، اور حکومت کی جانب سے درخواست آئی تھی جس پر یہ نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ علماء کرام نے اپنا موقف سامنے رکھا اور تمام متنازع جو پیراگراف تھے ان کی نشاندہی کی تھی کہ یہ اس کا حصہ نہیں ہونے چاہیے فیصلے کے، لہذا جو غلطیاں درست کرنے کی درخواست وفاقی حکومت کی اس کو منظور کیا جاتا ہے، اور متعلقہ تمام جو پیراگراف تھے دونوں حکم ناموں کے ان کو حذف کیا جاتا ہے، وہ اب فیصلوں کا حصہ نہیں رہے، اور ٹرائل کورٹ آزادانہ طور پر اس کا فیصلہ کرے گی۔ مختصر حکم نامہ تھا جو اردو میں پڑھ کر کمرہ عدالت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سنایا ہے۔ بینچ نے وقفہ کیا تھا تقریباً 2 گھنٹے کا، اس کے بعد یہ حکم نامہ پڑھ کر سنایا گیا، اور عدالت نے تمام علماء کرام کو روستم پر بلایا تھا، جس کے بعد انہیں کہا گیا کہ یہ حکم نامہ سن لیں، آپ کی جو نشاندہی کی گئی تھی اس کے مطابق ہی ہم نے یہ حکم نامہ تحریر کیا ہے، اس کو سن لیں، شاید اس کے بعد آپ کا کوئی بھی اعتراض باقی نہ رہے۔ ساتھ رہیے عثمانی بولن سہیل رشید، ساتھ رہیے، ہم سوال بھی کرتے ہیں آپ سے۔ 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں کے متنازع پیراگراف حذف کیے جاتے ہیں، سپریم کورٹ نے حکم نامہ سنایا تو اس میں سامنے آیا متنازع پیراگراف عدالتی نظیر نہیں ہوں گے، ٹرائل کورٹ ان متنازع پیراگراف سے اثر لیے بغیر ہی اپنی کارروائی جاری رکھے۔ مبارک ثانی کے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ صاحبزادہ حامد رضا اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو سنواتے ہیں۔ کے اندر تحریف قرآن کو آپ نے اٹھا کے کسی اور جگہ پہ کر دیا، آپ نے ممنوعہ کتب کے اندر کر دیا۔ ابھی جب تک ہم فیصلہ دیکھ نہ لیں، ہم فیصلہ تفصیلی پڑھ نہ لیں، اس وقت تک ہماری کوئی تشفی نہیں ہے۔ ہم کسی طور پر بھی اس وقت تک اس کو کلیئر نہیں کریں گے جب تک تفصیلی فیصلہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہوگا۔ اور یہ بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس فیصلے کی ریکمنڈیشن قائمہ کمیٹی کی طرف سے پورا فیصلہ ریورس کرنے کی تھی، کوئی چند شکوں کے حوالہ سے تھی نہیں۔ اب میں سردار لطیف کھوسہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، چونکہ انہوں نے تفصیلاً وہاں پر سردار لطیف کھوسہ صاحب بھی موجود تھے، اب وہ آپ کو اس کے قانونی پہلوؤں سے آگاہ کریں گے۔ میں ایک کھوسہ صاحب سے اجازت سے فی الوقت جو شارٹ آرڈر سنایا گیا اس میں تو انہوں نے کورٹ نے کہا ہے کہ ہم نے جو متنازع پیراجات ہیں وہ اس کو حذف ہم کر دیں گے، لیکن یہ اس معاملے کو مشکل طور پر دیکھنے کے لیے مسلم لیگ جو ہے اس نے تحریک تحفظ ختم نبوت کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ اس مسئلے کو پورے ملک میں بہتر طریقے سے لے کے چلیں گے۔ ذرا سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم نے 3.5 گھنٹے اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس کے سپورٹ کیا گیا تھا۔ صاحبزادہ صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پہ قومی اسمبلی میں جو ہے ایشو کو اٹھایا گیا تھا، اور اکراس دی آئل یعنی بغیر کسی متنازع اس امر کے کہ کوئی حکومتی بینچ میں ہے یا کوئی اپوزیشن میں ہے، سبھی یک زبان بولے کہ یہ اسلام کے خلاف سازش ہے، یہ اسلامی امہ کے خلاف سازش ہے، اور یہ فتنہ اور فساد کی جو ہے جڑ رکھی گئی ہے ان فیصلوں کے ذریعے سے۔ پہلا فیصلہ آیا اور ریویو میں الٹا اس میں اور زیادہ نمک پاشی کی گئی، 2 فیصلے سپریم کورٹ نے، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے یہاں سے وضاحتی بیانات جاری کیے وہ اس سے بھی زیادہ جھوٹ کا ملبہ تھا۔
تو اس لیے جب سارے ہاؤس نے کہا کہ ابھی جو ہے اس میں جو ہے قاضی فائز عیسیٰ اور اس بینچ کو جو ہے نہ صرف یہ کہا جائے کہ یہ فیصلہ ختم کرے، پارلیمنٹ ختم کرے، بلکہ ان کے خلاف بھی جو ہے کارروائی کی جائے، تو پھر اسپیکر نے یہ ہمارے طرف بھیج دیا اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس کے پاس۔ ہماری 3 نشستیں ہوئی، 3.5 گھنٹے ہوئے، اور آپ کو بتائیں کہ لطیف کوسا اور صاحبزادہ حامد رضا گفتگو کر رہے تھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں کے متنازع پیراگراف حذف کیے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ حکم سنا دیا گیا ہے، متنازع پیراگراف عدالتی نظیر نہیں ہوں گے۔ سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سہیل، اس سماعت میں کیا کچھ ہوا، اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، میں اگر پورے کیس کے پس منظر کی بات کروں تو مبارک ثانی کیس میں ایک ضمانت کی درخواست تھی اور ساتھ کچھ دفعات ان کے مقدمے سے حذف کرنے کی درخواست تھی، جن پر 6 فروری کو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا، لیکن اس کے بعد ایک تنازع پیدا ہوا تھا جس پر نظر ثانی کی درخواست پنجاب حکومت کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ اس نظر ثانی پر پھر الگ ایک فیصلہ آیا تھا تفصیلی، اس فیصلے میں 2 پیراگرافز کی بالخصوص نشاندہی کی گئی تھی علماء کرام کی جانب سے، اور پھر یہ معاملہ پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا گیا تھا کچھ ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے کہ اس فیصلے میں بھی ترمیم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر چونکہ نظر ثانی کا جو ایک ہوتا ہے دائرہ اختیار وہ بھی استعمال ہو چکا ہوا تھا، تو اس فیصلے میں ترمیم کی غرض سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ اب اس ترمیم کی درخواست پر سماعت ہوئی آج، اور اس میں علماء کرام کو نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ علماء کرام کی جانب سے متنازع پیراگرافز کی نشاندہی کی گئی تھی، لیکن علامہ ساجد میر کے جو نمائندگی کر رہے تھے وکیل حافظ احسان کھوکر، انہوں نے عدالت کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ اگر صرف ہم نظر ثانی کے فیصلے کی حد تک ہی آج اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے عدالت کی جانب سے تو شاید کچھ ابہام باقی رہ جائے، اس لیے مناسب ہوگا کہ 6 فروری اور 24 جولائی دونوں فیصلوں کو جو سپریم کورٹ ملا کر ان میں درستگی کرے۔ اس تجویز کی تائید کی گئی تھی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے پہلے، پھر تمام کمرہ عدالت میں موجود علماء کرام نے بھی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا اور کہا تھا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہے۔ اس کے بعد اب سپریم کورٹ نے دونوں فیصلوں کو یکجا کرتے ہوئے ان میں تو متنازع پیراگراف سے جتنی بھی کنٹروورسی کا باعث بننے والی چیزیں تھی ان کو حذف کرنے کا مختصر آرڈر سنا دیا ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ اب وہ حکم نامے کا دونوں فیصلوں کا حصہ باقی نہیں رہ گئے، اور ٹرائل کورٹ بھی انڈیپینڈنٹلی مکمل آزادانہ طور پر جو مبارک ثانی ملزم کا کیس تھا اس کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ جو چیزیں اس میں متنازع تھی وہ ساری حذف سمجھی جائیں گی آج کے بعد، وہ فیصلے کا حصہ بھی نہیں ہوگی، نہ ہی عدالتی نظیر کا حصہ ہوں گی۔ یہ مختصر آرڈر ہے جو اردو میں ہی پڑھ کر آج سنایا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے آج ایک طویل سماعت ہوئی تھی، دن 11:30 بجے سماعت شروع ہوئی تھی، اور اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو سنا گیا تھا۔ مفتی تقی عثمانی نے دلائل کا آغاز کیا تھا، ویڈیو لنک پر ترکیہ سے انہوں نے یہ دلائل دیے تھے اور انہوں نے متنازع پیراگرافز کی پہلے نشاندہی کی۔ پھر مولانا فضل الرحمان نے ان سے اتفاق کیا تھا، جماعت اسلامی کے فرید پراچا موجود تھے، علامہ ساجد میر کی نمائندگی حافظ احسان کھوکر نے کی تھی، جبکہ مفتی منیب الرحمان کے نمائندے بھی عدالت کے سامنے موجود تھے۔ تمام کی جانب سے اسلامی نظریاتی کونسل کے جو آراء تھیں ان کا بھی حوالہ دیا گیا، اور جو علماء کرام کی ایک پوری سوچ شامل تھی آئین میں جو ترمیم کی گئی تھی بنیادی طور پر ایک کمیونٹی کو غیر مسلم ڈکلیئر کرنے سے متعلق، اس سے متعلق بتایا گیا کہ یہ ایک مدبرانہ فیصلہ تھا، اس کے پیچھے کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ ملک میں امن و امان ہو اور ان کو بھی اپنے حقوق جب وہ اقلیت خود کو رجسٹر کروائیں تو ان کو دیے جائیں، اور یہ اٹارنی جنرل نے عدالت کے سامنے تصدیق کی تھی کہ ایک مخصوص نشست بھی رکھی گئی، 2002 تک ان کے نام سے وہ ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد ایک ترمیم ہوئی 17ویں ترمیم میں، اس کو پھر نان مسلم کی مخصوص نشستوں میں ہی رکھا گیا، لیکن چونکہ خود کو اقلیت رجسٹر نہیں کروایا گیا تھا اس لیے انہوں نے کبھی نشستیں نہیں لی۔ پھر ایک تجویز سپریم کورٹ کے سامنے آج مفتی تقی عثمانی صاحب کی جانب سے رکھی گئی کہ انہوں نے بتایا کہ ایک بار وہ سربراہ مملکت سے یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ اگر متعلقہ کمیونٹی سے کہیں کہ وہ خود کو نان مسلم رجسٹر کروا لیں تو ان کو آپ مخصوص نشستیں دے دیں، لہٰذا چیف جسٹس پاکستان چاہیں تو اپنے فیصلے میں یہ تجویز حکومت کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ آراء تھی جو سنی گئی تھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ اس کے بعد آپ دونوں فیصلوں کو یکجا کر کے 6 فروری اور 24 جولائی کے دونوں جو متنازع پیراگراف تھے دونوں فیصلوں میں ان کو حذف کرنے کے احکامات سپریم کورٹ نے سنا دیے ہیں۔ ریمارکس بھی بتا دیں سہیل رشید، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس بھی بتائیے۔ دیکھیں، سماعت کے آغاز پر ہی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے پہلے تو اٹارنی جنرل کو روشنوں پر بلا کر ان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ آپ یہ معاملہ دوبارہ ہمارے سامنے لائے، ہمیں بھی موقع ملے گا کہ اگر ہم نے کچھ غلطی کی ہے تو اس میں ہم درستگی کر لیں۔ بطور انسان میں بھی خطا کا پتلا ہوں، اور ہر نماز کے بعد یہ دعا ہوتی ہے کہ کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے، اور اگر ہو جائے تو اس میں درستگی کا موقع ملے تو یہ ہمارے لیے بہتری ہی ہوتی ہے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ فیصلے جو ہیں وہ اچھے ہی ہوں اور مناسب ہوں اور اس میں کوئی کسی قسم کی غلطی باقی نہ ہو۔ اور اگر ہم
ने जो फैसला दिया था उसमें कोई गलती है तो उसमें अब भी हम उसमें तस्दीक करने के लिए तैयार हैं और हमारे दरवाजे भी खुले रहते हैं अदालत के। मौलाना फजल रहमान के साथ उनका एक दिलचस्प मुकालमा भी हुआ था। मौलाना फजल रहमान से उन्होंने ये कहा था कि आपके वालिद जो हैं वो जब मेरे वालिद की डेथ हुई तो वो हमारे घर ताज़ियत के लिए भी आए थे और मेरे वालिद का अपना भी किरदार है क़याम पाकिस्तान में और उन्होंने बदले में कभी एक कलम तक रियासत से नहीं लिया और ना ही मैंने कभी किसी से कोई प्लाट लिया। जो बाहर मेरे बारे में गुफ्तगू होती है उसकी आप चाहें तो तस्दीक कर लें। इस पर मौलाना फजल रहमान ने जवाब में ये कहा था कि लगता है आज आप सारी बातों का अजाला करना चाहते हैं लेकिन हम आपके सामने सिर्फ जो एक मामला रखना चाहते हैं कि आईन पाकिस्तान में जो एक तरमीम की गई है उसमें अगर आइन को कोई मानता नहीं है तो उसको फिर आइनी हकूक नहीं दिए जा सकते। मुफ्ती तकी उस्मानी ने भी ऐसी बात की थी चीफ जस्टिस की जानिब से, लेकिन बारहा ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि अगर कोई गलती हुई है तो उसकी हम दुरुस्तगी खुले दिल से कर सकते हैं। उनके साथ बेंच में जो दीगर अरकान शामिल थे, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, ये 3 रुकनी बेंच था जिन्होंने ये केस सुना और उनकी जानिब से भी ऐसे रिमार्क्स दिए गए कि अगर कोई भी गलती है ऐसी तो उसमें उसके पीछे किसी भी किस्म की कोई ऐसी बदनीति शामिल नहीं थी। उसमें अगर कोई तशरीह गलत हो गई है किसी जगह पर तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जानिब से ये कहा गया कि अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कुरानी आयात का अपने फैसलों में हवाला देते हैं लेकिन अगर सियाक व सबाक से हटकर वो चीज चली जाए तो उसका फिर मफहूम गलत हो जाता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी जवाब में ये रिमार्क्स दिए कि जब हम अमेरिका और बरतानिया की नज़ीरें दे रहे होते हैं अपने फैसलों में तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो अपनी चीज़ें हैं जो इस्लामी शायर हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र किया जाए। इसलिए कुरानी आयात, अहादीस और फुकहा के जो अक़वाल हैं उनको मैं अपने फैसलों का हिस्सा बनाता हूँ, शायद इसलिए ये मुतनाज़ हो जाते हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि माजी में कोई जज बनना नहीं चाहता था, काजी बनना नहीं चाहता था क्योंकि ये एक मुश्किल काम है, इतना ज्यादा मुश्किल काम था और मैं भी शौक से नहीं बना था लेकिन ये जिम्मेदारी है क्योंकि यह मुश्किल काम है। इसमें मुकम्मल जो है इंसाफ के तकाजे देख, शायद अगर कोई महफिल का इम्कान। बहुत शुक्रिया।